یہ منصوبہ بنانے والے یا بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا کانگریس جیسی سیاسی جماعت ہو اور ان تمام کو منصوبہ بنا کر دینے والی ہندووانی جیسی تنظیم ہوتی ہے اور ان تمام منصوبہ بنا کر دینے والی RSS جیسی تنظیمیں ہوتے ہیں، ان تمام کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والے حالات کے اوپر اور خاص طور سے ان تمام مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کر جہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے کئی ایسے ریاستوں کے اندر جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا ہے، چاہے وہ راجستھان ہو یا اتر پردیش ہو یا بہار ہو یا کرناٹک ہو یا مہاراشٹر ہو، ان تمام ریاستوں کے اندر جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے، کہیں آپ کے تعلق سے بات کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا ہے مگر آپ کی آواز کوئی بن کر جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جن کا نام بیرسٹر اسد الدین صاحب ہوتا ہے۔ میں آپ تمام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اسد الدین صاحب کی تقریر کو سنے ہوں گے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر 542 ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر مسلمان MP 25 سے 28 ہوتے ہیں، مگر آپ کے تعلق سے کوئی مسلمان MP بات نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں جن کا نام بیرسٹر اسد الدین صاحب ہوتے ہیں، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان تمام مسلمانوں MP کبھی NRC کے تعلق سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اگر NRC کے تعلق سے کوئی بات کریں تو آپ کے صدر محترم میری جماعت کے صدر محترم بات کریں۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر NRC کا جو بل آیا تھا اس بل کی مخالفت کرنے والی کوئی شخصیت تھی، وہ حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا کانگریس جیسی سیاسی جماعت ہو، ہندوستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں یا بھارتیہ جنتا پارٹی یا کانگریس یا راشٹروادی کانگریس بہوجن سماج یا سماجوادی پارٹی کئی سیاسی جماعتیں، یہ کوئی آپ کی دوست پارٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی آپ کے تعلق سے یا آپ کو حفاظت میں رکھنے والی کوئی آپ کے تعلق سے سوچنے والی جماعت ہے تو آپ کی جماعت ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین صاحب ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے یہ کانگریس کے لوگ یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ RSS کے لوگ یہ معین آباد کے آس پاس کے اندر ایک فارم ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ کرتے ہیں، یہ میٹنگ کے اندر ایک منصوبہ بناتے 2024 کے اندر جو آنے والا پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اس الیکشن کے تعلق سے ایک منصوبہ بناتے۔ ان کا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت کے صدر محترم حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ کو جانے سے شکست دینے کا ایک منصوبہ بناتے۔ یہ کئی مرتبہ ایسے منصوبے بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو ناکامیاب کرا کر بھیجا۔ میں یہ آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آج الیکشن آ جاتا ہے تو کانگریس کے لوگ آ جاتے ہیں یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں یا دیگر سیاسی جماعت کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ان تمام کو پوچھنا چاہیے، آپ کی بستی کے اندر کوئی بھی جماعت کا پارٹی کا امیدوار آئے تو ان سے پوچھئے 5 سال تک کہاں چلے گئے، 5 سال کے درمیان میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کی خدمت کے لیے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آتے ہیں تو آپ کی جماعت کا مجلس کا ورکر آتا ہے، مجلس کا کارپوریٹر آتا ہے، مجلس کے MLA آتے ہیں، ہر وقت آپ کے درمیان میں رہنے والے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچنے والی کوئی شخصیت ہے جو جن کا نام بیرسٹر اسد الدین صاحب ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے درمیان میں کئی لوگ آتے ہیں سیاسی جماعت، آج کانگریس کے لوگ آ رہے ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجلس کے کارناموں کو بتا رہے ہیں، مگر ان تمام سے پوچھئے مجلس آپ کے درمیان میں کب نہیں تھی، آپ کے اچھے میں تھی، آپ کے برے میں تھی۔ یہ کانگریس کے چند پیسوں پر بکنے والے دلال آپ کے درمیان میں آ کر آپ کو اپنی جماعت کے لیے آپ کی جماعت کے صدر محترم کے تعلق سے بڑا بھلا کہنے والے یہ کانگریس کے دلال ہوتے ہیں۔ ان تمام سے پوچھئے پچھلے 5 سال کہاں تھے، آج الیکشن آ جاتا ہے، الیکشن کے درمیان میں آ کر آپ کے لیے آپ کے پاس مدد کے لیے پوچھتے ہیں۔ ان تمام سے آپ پوچھئے آپ کی گلی کے اندر جب بھی آپ کو 2019 کے اندر 2020 کے درمیان میں کووڈ آ گیا تھا، ہندوستان نہیں دنیا بھر کے لوگ بڑے بڑے گھروں سے چھپ کر لے کر بیٹھ گئے تھے، گھروں سے باہر نہیں نکلنے والے نہیں تھے۔ ہندوستان کی کوئی شخصیت تھی جن کا نام بیرسٹر اسد الدین صاحب حیدرآباد کے علاوہ کئی ریاستوں کے اندر حیدرآباد سے مدد بھیجتے ہیں ان تمام کی کووڈ کے پیشنٹوں کے لیے، چاہے وہ سلنڈر کے ذریعے ہو یا میڈیسن کے ذریعے ہو یا راشن کٹ کے ذریعے ہو۔ مجلس کے صدر گوشے گوشے میں پہنچنے والی آپ کی جماعت کے صدر محترم ہوتے ہیں۔ میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سارے چندر آپ کی جماعت کے حق میں آپ کا ووٹ استعمال کریے۔ اور یہ میرے ساتھی
नौजवानों को बताना चाहता हूँ और खास तौर से मेरी जमात के वर्कर्स को, मेरी जमात के इब्तिदाई सदर मुतमिन से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम, मैं कई गलियों में पैदल दौरे के दरमियान में सुन रहा हूँ कि हल्के कारवान की सीट बहुत आसान है, गलत फहमी का शिकार मत रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस एक मंसूबा बना रही है और खास तौर से हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर चेन्नई, गुट्टा, मलकपेट और कारवान को एक टारगेट बनाकर किसी न किसी तरीके से आपको गुमराह कर मजलिस के उम्मीदवारों को नाकामयाब करने के एक मंसूबा बना रहे। इन तमाम के मंसूबों को नाकामयाब करना होगा। तमाम से अपील करता हूँ कि 30 तारीख के दिन अपने घर से निकल कर आपकी जमात के इम्तियाजी निशान पर वोट डालकर मजलिस के उम्मीदवार को कराइए और कामयाब कराइए। और साथ ही साथ आपका और नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस का वोट डालाइए, आपके अहले खानदान को बताइए, आपके दोस्त साहब को बताइए, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराइए। और ये भी कहना चाहता हूँ, हल्के कारवान के अंदर चाहे वो सब्जी मंडी हो या पंच बलावा हो या रसूल गुलशन हो या जहां पर भी आप जलसा कर रहे हैं, जिया गुड़े के इलाके जात के अंदर कहीं पर भी आपके कहीं बुनियादी मसाइल सैंक्शन है, इंशाल्लाह इलेक्शन कोड की वजह से कहीं काम में रुके हुए हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद करोड़ों की रुपए की लागत से सैंक्शन शुदा कामों को जल्द से जल्द काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि 30 तारीख के दिन आप तमाम हजरात अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात के लिए, आपकी जमात के सदर मोहतरम की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए और हबीब मिल्लत की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा।